ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے جو کہ محقق بھی ہیں، لکھتے ہیں اور تواتر سے پاکستان کے دفاعی معاملات پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور آرٹیکلز کے ذریعے پوری دنیا کو روشناس کروا رہے ہیں کس طرح پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کی رسپیکٹ کرتا ہے اور پاکستان کس طرح تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام غفاری صاحب. بریگیڈیئر صاحب، بات ہم فالس فلیگ کی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ڈرامہ تھا جس کو رچا کر پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، لیکن جب سے یہ معاملہ ہوا تب سے لے کر پاکستان نہیں بلکہ انڈیا ذلیل ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی پوری دنیا کے لیے کہ انڈیا نے جو حرکت کی اس نے خود بھگتا. ہم نے اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد عزت ہی پائی، تو جو عزت پاتا ہے وہ ساری دنیا کو سمجھ آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر معاملات تھے، بھارتی عوام بھی سوال اٹھا رہی ہے لیکن بی جے پی کے پاس نہ ہی کوئی جواب ہے، کیونکہ جواب اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس کوئی لاجک ہوتی ہے، جو بات کو صحیح طریقے سے کرنا جانتا ہے وہی جواب دے سکتا ہے. اس لیے کوئی جواب ہمیں بی جے پی کی طرف سے نظر نہیں آتا. اس لیے بی بی سی نے بھی پہلگام فالس فلیگ کی ڈرامے پر کئی سوالات اٹھائے ہیں جن کے جوابات آج تک نہیں ملے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے تو یہ اس طرح کا ڈرامہ کرنے میں پیش کیوں رہتے ہیں کہ ڈرامہ کر کے ان کو کیا ملتا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں جی، پہلگام کا واقعہ جو مجھے یاد ہے 22 اپریل پچھلے سال ہوا اور آج جو ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اور 1 سال بہت عرصہ ہوتا ہے جب آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا دیں اور اتنا آپ کو اس کے اوپر یقین ہو کہ آپ کے اوپر جو ہے نا دہشت گردی ہوئی ہے اور اب وہاں جو ٹورسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور پھر اتنا غصہ اور غم ہو کہ آپ پھر پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور حملہ کر دیں. تو اس کے کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا جو آپ نے وہ ایکشن کیا تھا نا. جی ہاں جی. لیکن ہم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہوا ہے تو ہم نے تو انکار تو نہیں کیا. ہم نے کہا جی اچھا اگر ہے تو چلو پھر اس کی تحقیق کر لیتے ہیں، جوائنٹ تحقیق کرتے ہیں. چلو باہر سے ہم کوئی نیوٹرل جو ہے ان کو بلا لیتے ہیں اور اس کی تحقیق کر لیتے ہیں. تو وہ نہیں مانا نا. وہ کیسے مانتا؟ کیونکہ اس نے تو سرے سے ہی اپنی طرف سے جو اور اپنی عادت کی وجہ سے جو ہے یہ فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا، اور یہ پہلی دفعہ ہے نہیں تھا. یہ تو فالس فلیگ کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، لیکن جو ریسنٹ جو ہے وہ جو شروع ہوئی تھی تو وار آن ٹیرر میں جب یہ شروع ہوئی کہ ہم جو ہے ادھر لگے ہوئے تھے افغانستان میں، تو تمام تر توجہ دنیا کی وہاں تھی. ہم نے 70,000 فوج جو ہے اپنی ویسٹرن بارڈر پہ امریکہ کے کہنے کے اوپر لگائی ہوئی تھی، اور اس دوران میں جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن دہلی میں ہو جاتا ہے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ پہ وہ یہ تو ہمارے لیے ایک 9/11 ہے اور یہ پاکستان نے کیا ہے، جو ہے لشکر طیبہ انوالوڈ ہے، ISI انوالوڈ ہے. اور پھر انہوں نے اپنی سب سے بڑی جو ہے نا ٹرپ موبلائزیشن جو نے کی، اور پھر وہ 10 مہینے تک جو ہے وہ قائم رہی، اور پھر کسیانی بلی کمبا نوچے جو ہے واپس چلے گئے کیونکہ وہ بھی ایک فالس فلیگ یہ آپریشن تھا. اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے انہوں نے انڈیا میں فالس فلیگ آپریشن کرائے، اور ہر ایک کا جو ہے نا بلیم پاکستان اور یہ لشکر طیبہ تھی یا وہ ایک جیش محمد تھی ان پہ اور ISI پہ پاکستان پہ یہ لگاتے رہے. اور آج آ کے ان کی چوری جو ہے خود وہیں کی جو ہے کلکتہ کے وہ مہاراشٹرا کے جو وہ کرکرے جو تھا انسپیکٹر اس نے یہ پکڑ لی، اور معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ان کا ایک ایوینو ٹیررسٹ گروپ تھا، اور اس میں ایک MI کا لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ شامل تھا. وہ ایکسپلوسیو آکوپائڈ کشمیر سے لاتا تھا اور وہ استعمال کرتا تھا. اس میں وہ جو ٹرین جس میں کہ اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جل گئے، ان میں وہ بھی انوالو تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اور ہوئے، اڑی کا بھی ہوا، اور پھر یہ دوسرا بھی ہوا جس کے اوپر ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ایئر انٹروژن جو ہے کی ہمارے علاقے میں،
تو یہ ان کی بڑی تاریخ ہے کہ یہ وہ ڈرامے ان کی کرتے تاریخ ہیں ڈراموں سے اور بھری دنیا پڑی کو ہے. یہ وہ اصل میں منوانے کی ڈرامے کرنے میں ماہر ہیں، لیکن ڈرامے ان کے سارے فلاپ ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو فلمیں ہیں وہ بڑی ہٹ ہوتی ہیں. اس کے اندر بڑا انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ انڈیا بڑا کامیاب ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی فلموں کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے، جبکہ ڈرامے ان کے جو نیشنل سطح پہ کرتے ہیں یا انٹرنیشنل سطح پہ کرتے ہیں سارے کے سارے فلاپ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ڈرامے سے بھی باز نہیں آنا چاہیے. ابھی یہ تھکے نہیں ہیں کہ اس طرح کے فلاپ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں یہ ہے نا کہ آخر انہوں نے وہاں جو ان کی جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے انڈیا میں اور ہر قسم کی وہاں پر مخلوق یہ آباد ہے، وہاں پر جو دہشت گردی جو وہاں پر ہے، جو سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں 18 سے 19 میجر ٹیررسٹ موومنٹس وہاں پر چلی ہیں. آج منی پور میں یہ کیا ہو رہا ہے، تمام 7 سسٹرز جو ہیں وہ آگ کے شعلوں میں ہیں اور ان کے ہاتھ سے یہ نکل رہے ہیں. تو وہ تنگ آئے ہوئے ہیں نا ان کی ایک تو یہ ڈرامہ بازی سے اور پھر یہ فلمیں جس سے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے نا جوش اٹھاتے ہیں، جذبہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہندو بنیا خود تو لڑ نہیں سکتے ہیں لیکن یہ لوگوں کو اکساتے ہیں، گرماتے ہیں اور اپنا تاثر پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ پورے خطے کی ہم طاقتور ملک ہیں، ہم تو گلوبل یہ پاور ہے. تو وہ ڈرامے کی حد تک تو وہ کامیاب رہتے ہیں اور بڑی تالیاں بھی یہ بجتی ہیں. لیکن گراؤنڈ پہ جہاں بھی یہ گئے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوئے. آپ کو میں سری لنکا کی ایگزامپل دیتا ہوں، وہاں بھی یہ بڑے چیمپئن پڑے. خود انہوں نے وہاں پر ٹیررزم کی جو 30 سال تک وہاں یہ رہی وہ جفنا کی LTTE کی. برگیڈیئر صاحب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہاں پر انہوں نے کیا نہیں کیا، لیکن وہاں کی قوم بھی ایک طرح سے جیت ہی گئی نا. انہوں نے تو بنگلہ دیش میں بھی بڑی کوشش کی. بنگلہ دیش میں کی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 24 سال تک یہاں پر وہ سبورجن کرتے رہے، پھر وہاں پر انہوں نے باقاعدہ 59 ٹریننگ کیمپ بنائے، مفتی بھانی کی ٹریننگ کی اور پھر پوری فوج جو ہے ان کی جو کہ اس کو جو ٹینجیبل فیکٹرز میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ 1 to 7 1 to 8 وہ 1 to 50 سپیریورٹی ان کی وہاں پر تھی. اتنی زیادہ جو ہے نا تعداد میں ان تھے اور وہ ادھر سے انہوں نے کیا اور وہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا یا مارکا مارا. وہ تو ایک ون سائیڈڈ ایکسرسائز تھی.